जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाहीन फेज़ 2 खानेवाल में नूर मस्जिद में। तो अब हम बात का सिलसिला अपना बढ़ाएंगे हज़रत जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जी, इस वक्त जो वबा का दौर चल रहा है, इस वक्त हमने आपकी खिदमत भी देखी, आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक काम कर रहे हैं। जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। जी, ये आप मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप इनका एड्रेस पता लिख रहे हैं। अगर कोई अदारा आपसे चाहे कि वो हमें फराहम करें, एक लोग होते हैं कि अपनी मशहूरी ज़्यादा करना, काम कम करना, इस लिहाज से आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमने जो ये राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू किया था, ये हमने कोई चंदा नहीं किया, बल्कि हमारे मदरसे के पास जो पहले से फ़ंड मौजूद था, हमने उस फ़ंड का राशन तकसीम किया और जिन हजरात तक राशन पहुंचाया उनका तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है। उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस हमारे पास मौजूद है। कोई भी इदारा आके चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है। हज़रत जी, इसी रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान का आगाज़ है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो मुतफ़िका एलामिया तय हुआ है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल जी, जो उन हजरात ने तय फरमाया हम उसके साथ मुत्तफ़िक़ हैं और उस पर अमल दरामद ख़ुद भी कर रहे हैं। और जिन मसाजिद में हमें इत्तला मिल रही थी कि वहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा, हम वहाँ जाकर अमल दरामद करवा रहे हैं। हज़रत जी, जो उसका 20 नंबर जुज़ है जिसमें लिखा गया कि अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा, क्या ये सिर्फ मसाजिद ही बंद होंगी या ये सारे बाज़ार, मंडियाँ, ये सब कुछ इसमें आता है? इसमें असल बात ये है कि लॉकडाउन तो एक दिन के लिए भी नहीं हुआ, ये ऐसे लॉकडाउन का नाम है। बाज़ार भी खुले हैं, मंडियाँ भी खुली हैं, दुकानें भी खुली हैं। तो अगर तो मजमूई तौर पे हर चीज़ बंद कर दी जाए तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं। हमें शुकूक व शुबहात उस वक़्त पैदा होते हैं जब बाज़ार भी खुला है, बैंक भी खुला है, ट्रैफिक का पहिया भी नहीं रुका, सारे काम हो रहे हैं, मंडियों में किसी भी किस्म की एहतियात को बरूए कार नहीं लाया जा रहा और सिर्फ हमसे डिमांड की जाती है कि आप मसाजिद में ये करें वो करें। हम इसको गैर मुनसिफाना समझते हैं और इसको मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ जुल्म तस्वर करते हैं। हज़रत जी, ये जो दौर चल रहा है इसमें सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये दाढ़ी वाले जो हैं ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। तो क्या अब उनसे सवाल नहीं बनता कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके साइंसदान, आपके डॉक्टर कहाँ हैं और इसका क्या इलाज कर रहे हैं? असल चीज़ तो ये है कि अल्लाह के फजल व करम से उलमाए किराम मौजूद हैं और पाकिस्तान में ऐसे उलमा मौजूद हैं जिन्हें उलमाए अरब, उलमाए मिस्र फॉलो करते हैं। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं, डॉक्टर हजरात हैं या कोई और हैं लिबरल, तो इनका एतराफ़ बनता नहीं है, इसलिए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, आसमानों पर पहुंचने के दावा करने वाले लोग वो कोरोना वायरस की दवा दरियाफ्त करने से आजिज़ हैं। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास इलाज कोई नहीं है, डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं, साइंसदान के पास कोई फार्मूला नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। तो ये वो वक्त है जब साइंसदानों को, डॉक्टरों को और दीन के खिलाफ हर वक्त ज़बान चलाने वाले को सोचना चाहिए और अपने मौक़िफ़ से रुजू करना चाहिए कि अरबों रुपए हर मुल्क महाना खर्च कर रहा है इन साइंसदानों पर और इनकी नालायकी ये है कि इनके पास एक छोटे से वायरस का इलाज नहीं है और ये मलामत कर रहे हैं उलमा को, मलामत कर रहे हैं दीनदारों को जिनका ये काम नहीं है। यहाँ हमारा सवाल बनता है हुकूमतों से कि वो इनसे पूछें कि तुम्हें लेबॉर्ट्रियाँ बना के दी थी, तुम्हें साइंस का इल्म दिया था और तुमने सुपर पावर होने के दावे किए थे, तुमने दावे किए थे कि आसमान तक पहुँच गए, एटम बम बना लिए, लेकिन तुम एतराफ़ करो कि तुम वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके हो, तुम नाकाम तरीन लोग। हज़रत जी, अगर वो इस बात से एग्री कर लेते हैं, कुरान कहता है कि कुरान में मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज मौजूद है, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि ये इस वक्त उलमाए किराम से मशवरा करें, उनके मुताबिक चलें जो वो कहते हैं? असल चीज़ ये है कि एक साजिश जिसको हम समझ रहे हैं वो ये है कि हर एंकर और हर सेकुलर जब भी बोलता है तो उसको मस्जिद नज़र आती है
اور میں ان لوگوں کے بارے میں جملہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ مایوس اور منحوس طبقہ ہے، جن کی تان بالآخر آ کے مسجد پہ ٹوٹتی ہے، ان کو مسجدی خرابی کی بنیاد نظر آتی ہے۔ لیکن اب سب اعتراف کر چکے کہ اس وائرس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے۔ اگر دوا ہے تو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کے پاس جو دوا ہے قرآن میں ہے، پیارے نبی کے فرمان میں ہے، تو وہ آپ کو علماء بتائیں گے۔ اور اب تک جو یہ بتا چکے احتیاط کے حوالے سے، وضو کرنا، ہاتھ دھونا، صفائی کا اہتمام کرنا، یہ وہ باتیں ہیں جو 14 صدیاں قبل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں، ہمارا دین بتا چکا ہے۔ جو کچھ اب تک ڈاکٹرز نے بتایا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم منبر و محراب سے صدیوں سے بتا رہے ہیں، ہمارے اکابر بتا رہے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ منحوس اور مایوس طبقہ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک بات یہاں اور شامل کروں گا کہ زائرین کے ساتھ کرونا کو جوڑا گیا، پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے تبلیغ والوں کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو زائر اس کا تعلق بھی مذہب کے ساتھ ہے، تبلیغ کا تعلق بھی مذہب کے ساتھ ہے۔ تو مجموعی طور پہ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس کو صرف مذہب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ بہت بڑی، جس طرح کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے، اسی طرح اس وائرس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا یہ بھی عالمی سازش ہے۔ حضرت یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ حکومت کی نااہلی نظر نہیں آتی کہ جو زائرین ایران سے آئے ہیں بغیر اس کا چیک اپ کیے، بغیر اس کے سب کچھ کیے، پورے پاکستان میں وہ پھیل گئے، سینٹر انہوں نے توڑے اور بھاگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت کی ناکامی تو روز اول سے عیاں ہے۔ حکومت کا کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جس کو ہم مثالی کہیں۔ جس طرح زائرین آ رہے تھے اور اطلاعات پہلے سے تھیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہیں تفتان بارڈر پہ زائرین کو چیک کرتے اور جن میں کرونا وائرس ہوتا انہیں علیحدہ کر لیتے، لیکن انہوں نے تمام زائرین کو بھیڑ بکریوں کی طرح جمع کیا۔ ایک آدمی میں کرونا وائرس تھا تو 1 سے 50 تک پھیل گیا۔ تو ان کی پہلی نالاکی تو یہ ہے کہ وہاں تفتان بارڈر پہ چیکنگ کا سسٹم قائم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب ملک میں وائرس پھیلنا شروع ہوا تب بھی حکومت کی کوئی پلاننگ سامنے نہیں آئی۔ پھر جب لاک ڈاؤن سے پاکستان کا غریب طبقہ متاثر ہوا تو اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قدم سامنے نہیں آیا جس پر حکومت فخر کرے یا کوئی اور فخر کرے۔ صرف زبانی جمع خرچ ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، جو دیا گیا ہے اس کی شفافیت پر بھی اعتراضات موجود ہیں، اور باقی طبقہ ابھی تک سارے کا سارا طبقہ محروم ہے۔ تو حکومت نے نہ تو کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی ایسا کام کیا اور نہ ہی عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایسا کام کیا جس پر حکومت کو سلام پیش کیا جا سکے۔ حکومت نے قدم قدم پر اپنی نالائقی اور اپنی غفلت، اپنی سستی کا مظاہرہ کیا، اور اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے اس کرونا وائرس کو دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ جوڑا۔ حضرت 72 سال کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا جھنڈا پاکستان میں لگایا گیا، اور وہ 27 دن بیٹھا رہا، اس کو کوئی ادارہ، کوئی ریاست نہیں پوچھنے والی تھی، جبکہ یہ آئین کے بالکل خلاف تھا۔ یہ آج کی بات نہیں، آپ تو 72 سال کی بات کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی مرحوم جو بہت پہلے گزرے، اور وہ کہہ چکے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی دین کی بات کرے گا، مذہب کی بات کرے گا، اسلام کی بات کرے گا، وہ گرفتار بھی ہوگا، وہ جیل بھی جائے گا، پرچے بھگتے گا۔ لیکن جو اسرائیل کی بات کرے گا، جو امریکہ کی حمایت کی بات کرے گا، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہونے کا کردار ادا کرے گا، اس کے لیے یہاں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے روز اول کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن حکومت نے، ظاہر ہے کہ اس بر صغیر کے پورے خطے کی ساخت ہی ایسی ہے کہ دین کی آواز بلند نہ ہو، دین کی آواز کو دبایا جائے، بے دینی کی آواز کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ حضرت جی، جو آپ نے انتظامات کیے ہیں مستحقین کے حوالے سے، اس کا ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل تابع دار ہیں جی، آپ وزٹ کریں۔ آج چونکہ یہ رات کا وقت ہو گیا، ہم نے آج دن میں 200 پیکٹ بنائے تھے، تو اس میں سے تقریباً 150 پیکٹ ہم تقسیم کر چکے ہیں، کچھ باقی موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم کل تقسیم کریں گے،
اور وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ حضرت کیا یہ این جی او کسی ایجنسی یا کسی حکومت کا اس میں کردار شامل ہے؟ جس میں کسی کا کوئی کردار نہیں، ان کا کردار ہے جو ہمارے اس ادارے کے بانی ہیں، جو اس ادارے کے معاون ہیں روز اول سے، جو میرے اپنے بہن بھائی ہیں، جو میرے اپنے عزیز و اقارب ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم نے کہیں چندہ کیا، نہ ہم نے کہیں اپیل کی، اور نہ ہی کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہی ہمارے بہن بھائی جو پہلے دن سے ہمارے معاون تھے، آج بھی ان لوگوں نے تعاون کیا، اور آج تک ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کا تعاون ہے، کسی ایجنسی کا، کسی ادارے کا، کسی تنظیم مذہبی سیاسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ادارے کو رمضان میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دی۔ ہم نے ان سے گزارش کی کہ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلباء نہیں ہے، لہذا ہم اس پیسے کو مستحقین پہ خرچ کریں گے۔ تو ان حضرات کی مشاورت سے ہم نے اسی اپنے ادارے کی زکوٰۃ کو مستحقین کے لیے وقف کیا۔ چلیں حضرت کے ساتھ چلتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا سامان ہے۔ جی اس وقت یہ حضرت نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آٹا، گھی، چینی، جو جو ان سے ہو سکا وہ حضرت جی کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت یہاں پہ نہ کوئی ایم این اے ہے، نہ یہاں پہ ایم پی ہے۔ یہ ایک مولوی قسم لوگ ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی والے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آج تک احتجاج نہیں کیا اپنی تنخواہ کے لیے، جتنی بھی مل گئی انہوں نے لے لی ہے۔ آج تک کبھی احتجاج نہیں کیا، آج تک کبھی مولوی نے خودکشی نہیں کی۔ حضرت جی ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دور کے اندر، اس وبا کے اندر مستحقین کو یاد رکھا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اجر نہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اجر دے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے صبر ہے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جنہوں نے مال جوڑ رکھا ہے، ایم این اے ایم پی ہو کر بھی یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت آپ نے یہاں پہ بہت خوبصورت بات لکھی کہ شہرت نہیں خدمت، ٹھیک ہو گیا، تقسیم نہیں ترسیم، اس کی آپ وضاحت کر دیں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ جی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم نے الحمدللہ آج تک تقریباً 650 لوگوں تک راشن پہنچایا، اور پہنچایا یعنی تقسیم نہیں کیا، لوگوں کو یہاں بلا کے بانٹا نہیں۔ ہم نے تحقیقات کی، جو مستحق تھے ان کی دہلیز تک ہمارے رضاکار راشن پہنچا کے آئے ہیں۔ تو تقسیم نہیں ترسیم کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، خاموشی کے ساتھ مستحق کے دروازے پر راشن پہنچے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مہربانی، السلام علیکم۔